فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے اور سارے درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا کلام حق ہے اور اللہ کے کلام کے بعد سب سے اچھی اور سچی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو مانا وہ ہدایت پر ہے، وہ صحیح راستے پر ہے، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہ مانا وہ گمراہ ہوا اور بھٹک گیا۔ سامعین گرامی، آج کی اس ملاقات میں ہم سورہ بقرہ کی آخری آیات کو ایک بار پھر پڑھ رہے ہیں، اور دوبارہ پڑھنے کے لیے جس چیز نے آمادہ کیا وہ آقا رحمت علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، اور ان آیات کے نزول کا ایک خاص جو انداز اللہ نے اختیار کیا جس کی وجہ سے ان آیات کی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلی آیت تمہید کے طور پر صرف ہے، لیکن جو بطور خاص آیات جس کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا وہ پہلی کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم آغاز کرتے ہیں بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کی اس بات کا۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ ایک جملہ قرآن مجید میں کئی بار دہرایا گیا، کیونکہ یہ بنیادی اور سب سے بڑا جملہ ہے جس کی وجہ سے ہم انسانوں میں جو مختلف قسم کی خواہشیں، تمنائیں، آرزوئیں، خواب و خیال کی دنیا میں ہم جو کچھ سجاتے بناتے رہتے ہیں ان سب کو قابو میں رکھتا ہے یہ جملہ، لیکن قابو میں اس وقت رکھتا ہے جب اس پر غور کیا جائے۔ آپ سے ملاقاتوں میں 20 مرتبہ اس کا تذکرہ میں نے کیا اور آئندہ بھی اللہ کی توفیق سے کرتے رہیں گے کہ انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن اگر اس کی توجہ اس دیکھی جانے والی چیز کی طرف نہیں ہے تو اس کا دیکھنا اور نہ دیکھنا برابر ہے۔ انسان بہت ساری باتیں، بہت ساری آوازیں ادھر ادھر سے سنتا ہے، لیکن وہ اگر اس کی طرف توجہ نہ دے تو اس کا سننا اور نہ سننا برابر ہے، اس لیے کہ انسان بنا ہی اپنی سوچ و بچار اور توجہ سے ہے۔ اس کا خیال، اس کی آرزو اگر اس کے ساتھ موجود ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں اجر بھی شامل کر دیتا ہے، اس میں برکت بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی راہیں بھی نئی نئی سجھاتا ہے اور اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آقا رحمت علیہ السلام کا یہ فرمان بچپن سے یاد کیا، سنا، اور اکثر و بیشتر ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ جب بھی آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے باقاعدہ نیت کرتے ہیں، حج کا ارادہ کرتے ہیں تو باقاعدہ نیت کرتے ہیں، روزے رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو باقاعدہ نیت کرتے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ حقیقت میں اپنی توجہ کو ریکال کرتے ہوئے اللہ سے باقاعدہ دل میں یا بآواز بلند یہ اقرار کرنا کہ اے اللہ میں تیری محبت میں، تیری عبادت میں
یہ والا کام کرنے لگا ہوں، اور اس میں میری خواہش صرف اور صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ نیت کا بنیادی مطلب یہ ہے، اس میں کسی تعداد کی بنیاد اصل نہیں ہے۔ اصل چیز ہے کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ارادہ کیا ہے، اس میں کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا کہ اس کا طریقہ آپ کون سا اپنا رہے ہیں۔ جب یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کام کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس آیت کو پڑھتے تو ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ چیز جب سما جائے تو پھر بے شمار ایسے کام جو ہم کرتے رہتے ہیں خود بخود رک جائیں گے، خود بخود رک جائیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ جس گھر میں رہتے ہیں آپ کے آس پڑوس میں بھی دوسرے گھر موجود ہوں، اور اچانک کوئی شخص اٹھے اور وہ آپ کے گھر کا نقشہ بدلنا شروع کر دے، اس کے کمروں کی ترتیب بدلنا شروع کر دے، یا اسے اپنی مرضی سے اپنے استعمال میں لانا شروع کر دے، تو یقیناً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے اور نہ آپ اس کی اجازت دیں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اپنے علاقے میں، اپنی زمین میں کوئی خاص حصہ لوگوں کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس میں آپ نے انہیں اجازت دے رکھی ہے کہ جناب آپ یہاں کھیل سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، تفریح کر سکتے ہیں، پروگرام کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی اجازت کی بنیاد پر جو آپ کی زمین تھی ہمارے اپنے خیال کے مطابق، یہ آیت تو اس کے علاوہ کوئی بات کر رہی ہے، تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور اس میں باقاعدہ چیزوں کا تعین کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ 3-4 کام آپ ہمارے اس پلاٹ میں کر سکتے ہیں، ہماری اس زمین پر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ شخص آپ کی زمین پہ، آپ کے اس پلاٹ میں آئے اور اپنا گھر تعمیر کرنا شروع کر دے یا اپنا پلازہ بنانا شروع کر دے، تو آپ فوراً اسے روکیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہم دنیا کے معاملات میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین، یہ آسمان، اس زمین پر موجود تمام چیزیں، مخلوقات، یہ تمہاری ہے ہی نہیں، یہ ہیں اللہ کی۔ اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنی زمین، اپنے دریا، اپنے علاقے، اپنی مخلوقات، اس میں ہمیں رہنے کی بھی اجازت دی اور انہیں استعمال کرنے کی بھی اجازت دی، لیکن اجازت کا اس نے باقاعدہ طریقہ بتایا ہوا ہے کہ تم میری زمین پر یہ کرو اور یہ تم نہیں کر سکتے۔ اس کی تفصیلات پورے قرآن مجید میں ہم گاہے بگاہے دہراتے رہتے ہیں۔ تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اس کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم اس کی زمین پر اس کی چیزوں کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے، اس کی رضا اور اس کی چاہت کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ہمیں اس نے تھوڑا سا اختیار دے رکھا ہے، تھوڑی سی آزادی دے رکھی ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ ہم تمہیں کچھ اختیار، کچھ آزادی اس لیے دے رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میری بات مانتے ہو یا اپنی منمانی کرتے ہو۔ اور وہ پھر پردوں کے پیچھے چھپ کر حجابات کے اندر اپنی خاص کیفیت میں جا کے بیٹھ گیا، لیکن اس کی آنکھیں بھی کھلی ہیں اور اس کی سماعت بھی تیز ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے۔ اتنی سی بات انسان کو بہت سارے کاموں سے روک لیتی ہے۔ اس لیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آیت بہت بڑی آیت ہے جو انسانوں کو ہر قسم کے غلط کام سے روک دیتی ہے۔ جس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے، اور اللہ کی زمین پر ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے اس بات کو نہ تسلیم کیا اور نہ اس پر عمل کیا، انہوں نے اپنے علاقے کو اپنا علاقہ سمجھنا شروع کر دیا،
حالانکہ وہ اللہ کا علاقہ تھا۔ اللہ کی زمین کو اپنی زمین سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ اللہ کی زمین تھی۔ پھر وہ بادشاہ ہوں، وزراء ہوں، سرمایہ دار ہوں، طاقتور ہوں، انہوں نے اس زمین اور اس میں موجود جو چیزیں ان کی دسترس میں ہیں انہیں اپنی سمجھتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور یہ بھلا دیا کہ انہیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے، انہیں کوئی سن بھی رہا ہے، ان کے بارے میں جانتا ہے۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا دوسرا حصہ بڑا چونکا دینے والا اور پریشان کرنے والا۔ اللہ کے رسول کے اصحاب وہ تو ہر بات پر دھیان دیتے تھے، جیسی کوئی آیت نازل ہوتی وہی نازل ہوتی تو فوراً توجہ دے کے سنتے، آپس میں مشورہ کرتے، بھئی یہ کیا بات نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے جب یہ کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو بھی خیال اور سوچ آتی ہے تم اسے ظاہر کرو یا ظاہر نہ کرو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اب پریشان ہو گئے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، عمل کے بارے میں تو ہم جانتے تھے اور اس میں احتیاط بھی کرتے تھے، کیونکہ عمل کے لیے ارادہ، ہمت، کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں کی حرکت وہ ہم استعمال کرتے تھے، تو پھر آدمی اس وقت تک اندازہ لگا ہی لیتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ لیکن دل میں آنے والے خیالات وہ تو بغیر ارادے کی بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کسی چیز سے متاثر ہو کر کسی غلط کا ارادہ کر ہی لیتا ہے، نیت کر ہی لیتی ہے، تو یہ تو کوئی بھی بندہ بچ نہیں سکے گا۔ کون ہے جو اپنے خیال کو پابند کر سکے، اپنی سوچ پر کنٹرول کر سکے؟ کون ہے ایسا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی بات سنی اور کہا کہ انتظار کرو، اللہ کی طرف سے کیا بات آتی ہے، کیا جواب ملتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ ہم انسانوں کے صرف انہی کاموں کی سزا اور جزا دیں گے، بلکہ سزا دیں گے کہ جو انہوں نے باقاعدہ کر لیے، جس کام کا ارادہ اور نیت ان کی تھی لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا، اپنی نیت کو درست کر لیا، تو دلوں میں آنے والے خیالات پر کسی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہماری امت کو اس مصیبت سے، اس مشکل سے نجات دے دی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی آیات میں اس کی وضاحت فرما دی اور اس میں کہہ دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندے کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، اس کی باز پرس نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک سہولت انسان کو میسر آ گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ ہوا، لیکن آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت، آپ کی حدیث، اور ظاہر ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان حقیقت میں اللہ ہی کا فرمان ہوتا ہے، الفاظ اللہ کے رسول کے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بشارت اور سہولت فراہم کر رکھی ہے اور بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے ہیں، اور ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ کرامن کا معنی ہے عزت والے، آنریبل، کاتبین لکھنے والے، اور کہا کہ اس کے سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے یہ الٹے ہاتھ والے فرشتے کا امیر ہے، یعنی اس پر اس کا کنٹرول ہے۔ الٹے ہاتھ والا اس وقت تک نہیں لکھ سکتا جب تک کہ سیدھے ہاتھ والا اسے اجازت نہیں دیتا۔ گویا کہ نیکی لکھنے والے کو فوقیت دی، اسے کنٹرول دیا، اس کی اتھارٹی کو بڑھا دیا، اور برائی لکھنے والے کو اس کا ماتحت کر دیا۔ نیکی لکھنے والا وہ برائی لکھنے والے کو بھی دیکھتا ہے اور اس برائی کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی برائی کا ارادہ کر لیا، فیصلہ بھی کر لیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، میں نے پاکستان کو لوٹنا ہی لوٹنا ہے، اس نے طے کر لیا ہے، میں نے افراد کو اذیت پہنچانی ہی پہنچانی ہے، جو الٹے ہاتھ والا نہیں تھے تو فوراً قلم پکڑ کے
یہ تو ہر وقت تیار رہتا ہے کہ میں لکھوں، اس نے بہت برا ارادہ کیا ہے۔ تو سیدھے ہاتھ والا کہتا ہے کہ ذرا صبر کرو، جب تک یہ اپنے ارادے کو پریکٹس میں نہیں لے کے آتا، عمل نہیں کرتا، تم نے نہیں لکھنا۔ اور اس کی وجہ سے وہ آدمی بالآخر اس پر عمل بھی کر لیتا ہے۔ تو اب الٹے ہاتھ والا اسے لکھتا ہے، تو سیدھے ہاتھ والا جو فرشتہ ہے وہ اسے دیکھتا ہے اور اسے تھوڑی سی مہلت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ 6 گھڑی انتظار کرو۔ 6 گھڑی کے لفظ پر میں نے جب غور کیا تو 3 پہر دن کے، 3 پہر رات کے، گویا کہ ایک دن پورا اس سے کہا کہ انتظار بھی کرنا، ہو سکتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس سے وہ توبہ کر رہا ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سد باب کر رہا ہو، جو چیز اس نے لی تھی وہ واپس کر دے، جو غلطی کی تھی اس سے توبہ کر لے۔ تو اگر ایک دن کے بعد بھی اس نے توبہ کر لی تو تم نے اس کے اعمال نامے میں سے اس برائی کو کاٹ دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے بے شمار انداز ہیں۔ اور نیکی والا بندے کے ارادے اور نیتوں کو دیکھتا ہے، جیسے ہی میں نے ارادہ کیا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، اسی وقت ایک نیکی لکھ دی۔ میں آگے بڑھ کے وضو کرتا ہوں، دوسری نیکی لکھ دی۔ میں اس کے بعد مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر قدم پر یہ فرشتہ ایک ایک نیکی لکھتا رہتا ہے، ہر قدم پر۔ اور اسی وجہ سے ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک صحابی نے جو نسبتاً دور مسجد نبوی سے ذرا دور ان کا گھر تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مسجد کے بالکل قریب آ کے گھر بنا لوں اور وہاں کوئی خرید لوں، یا جو بھی ان کا ارادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر دور سے چل کے مسجد کی طرف آؤ گے تو ہر روز نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اب تمہاری مرضی ہے قریب میں آ کے بنانا چاہو یا دور۔ تو گویا کہ ترغیب دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس لیے جب یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرمائی، اصحاب رسول پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ دل پر کس کا قابو ہے، وہ تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ نہیں، دل میں آنے والے خیالات پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد جو دوسری آیات ہیں 2، ان آیات کے بارے میں پہلے آقا رحمت کا ایک فرمان سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہی پڑھتا رہے اور اس پر پورا عمل کر لے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ دوسرا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 3 آیات ہیں، جو ہم نے للہ ما فی السماوات یہاں سے پڑھی ہیں، یہ آیات وہ ہیں جو دوسری آیات سے ایک مختلف اور منفرد انداز میں اپنا مقام رکھتی ہیں۔ باقی تمام آیات، پورا قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک آسمان سے زمین پر اتارا گیا، جبریل امین درمیان میں وسیلہ بنتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات پر وہ آیات عطا کی گئیں۔ لیکن جب یہ 3 آیات پیش کرنا تھی تو اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا عرش پہ، اور اپنے قریب، بالکل جب قریب ہو گئے، قاب قوسین او ادنیٰ والی جو کیفیت ہے، قریب ہو گئے تو پھر اپنے خزانہ خاص سے، جو خزانہ اس کے عرش کے نیچے انتہائی بہترین مقام پر نگہداشت میں موجود ہے، تو جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سونار کے پاس جائیں تو وہ تجوری، کوئی بہت قیمتی ہیرا ہو تو وہ اندر کی کسی تجوری کو کھولتا ہے اور وہاں سے وہ سامان مال لا کے دکھاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بطور خاص ہم لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے عرش کی خاص تجوری کھول کر اس میں سے ان 3 آیات کو منتخب کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول نے ہمیں وہ 3 آیات ہدیہ کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خود بھی اور آپ اپنے بچوں کو بھی
سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تو لازماً یاد کروا دیں، اور ہر دن کسی نہ کسی بہانے ان سے وہ سن لیا کریں۔ آپ کی بھی عادت ہو جائے گی پختہ، بچوں کی بھی عادت پختہ ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے جس طرح عرش پر کھلے تھے زمین پر بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان 2 آیات کو ضرور سمجھنا بھی چاہیے اور یاد بھی کرنا چاہیے۔ اب ہم بہت اختصار کے ساتھ ان دونوں آیات کا خلاصہ جو اللہ نے اس میں ہمیں تعلیم کیا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلا حصہ جو اس میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اس کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور تمام اہل ایمان بھی اس پر ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ پر اللہ کا کلام اترا تو انہوں نے پوری قوت اور توانائی سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی سچ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہی سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں، اور اس میں ہر حکم ایسا ہے کہ جسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے اس ایمان کو سب سے پہلے قبول کیا اور پھر مومنین نے بھی اس کو قبول کر لیا۔ گویا کہ دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کی پہلی بنیاد ایمان ہے، اس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ کل آمن باللہ، ہر ایک یعنی رسول بھی اور ان کے ساتھی مومنین بھی ایمان لے کے آ گئے اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ یہ بظاہر ہم نے یاد کیا ہوا بچپن سے، ایمان مفصل اور مجمل ہم یاد کرتے رہے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن در حقیقت ہر بات پھر وہی سوچنے اور سمجھنے پر انحصار کرتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کے رسولوں پر، تو جناب مسیح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سے لے کر آدم علیہ السلام، سب کے بارے میں ہمارا یہی ایمان ہے کہ وہ سب سچے امانت دار، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے منتخب نبی تھے۔ ہم کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرتے، ہم کسی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ سب اللہ کے رسول تھے۔ یہ بڑی فضیلت ہے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دی ہے۔ یہ واحد امت ہے جو اللہ کے سارے نبیوں کو مانتی ہے، باقی تمام امتیں کسی نہ کسی نبی کا انکار کر رہی ہوتی ہیں اور کر رہی ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، سبھی رسول اللہ کے ہیں اور سبھی قابل احترام ہیں۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور پھر اس کلام کو وہ جب سنتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم اس کو اوبے کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم پھنس جاتے ہیں۔ سمعنا یہ بھی ہم ممکن ہے کسی فرد سے سن لیں اور کہیں کہ ہم نے اللہ کا کلام سن لیا ہے، لیکن اطعنا اس پر ہم اپنی مرضی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کام ہمیں اچھا لگتا ہے اللہ کا بتایا ہوا، ہم اسے اختیار کر لیتے ہیں، اور جو ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہماری روایات، ہمارے رسم و رواج، ہمارے اپنے دل کی تمنا، ہماری اپنی شخصیت کا ذوق، اس کے مطابق ہم بدلتے رہتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ کا یہ کلام نہیں ماننا، یہ والی بات نہیں ماننی، یہ والا طریقہ نہیں ماننا، بس یہاں پر آدمی جو ہے وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے اور اس کے لیے ناکامیوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ناکامیوں کے دروازے سابقہ امتوں میں سے یہود نے سب سے زیادہ اختیار کیا۔ جیسے ہی اللہ کے رسول کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے کوئی بات پہنچتی تو اس میں سے انتخاب کرتے کہ ہاں یہ والی بات تو ٹھیک ہے، یہ والی بات نہیں مانتے ہم۔ میں نے قرآن مجید ہی کی وضاحت کے دوران ایک مجلس میں کبھی بتایا ہوگا، قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ
کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آپس میں لڑا مت کرو، جنگ مت کیا کرو، لیکن یہودی لڑتے رہتے تھے، جنگ کرتے رہتے تھے، اور اوس خزرج کے 20 واقعات ہیں، اور سال ہا سال تک ان کی جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ جب ایک دوسرے کے قیدی قید کر لیتے تو پھر ان میں سے کچھ علماء یہودیوں کے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی وہ تورات کھول کے لے آتے اور کہتے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہودی قیدی بن جائے تو تھوڑا بہت جو ہے اس کا فدیہ دے کر اسے آزاد کر دیا جائے، اس لیے ہم فدیہ دیتے ہیں، تم ہمارا فدیہ دے دو، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی اس حرکت کو قرآن میں درج کر دیا اور کہا کہ بڑے عجیب آدمی ہو، فدیے والی آیت تو تمہیں یاد ہے، لیکن تمہیں یہ آیت یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں جنگ کرنے ہی سے منع کر دیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ آپس میں لڑو مت، ایک دوسرے کے دشمن مت بنو، وہ کام ہم نے کرنا ہے، اس لیے فلاں نے مجھے گالی دی تھی، فلاں نے میرا یہ مال کھایا تھا، فلاں میرا دشمن ہے، وہ میرا بیری ہے، اس سے بدلہ تو لینا ہی لینا ہے، انتقام تو لیے بغیر کوئی مرد ہی نہیں بنتا، کوئی قبیلہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے وہ تو عزت نفس کی خاطر تم نے لڑائی روکی نہیں، لیکن جب قیدی ہو گئے تو پھر اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے تورات کی یہ والی آیت باہر نکال کے لے آئے۔ ہم بھی تو ایسا کرتے ہیں نا بعض اوقات، تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی وہ باتیں ہم مانتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات اچھی ہے اور ہر بات قابل عمل ہے، اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں سے انتخاب نہیں کرنا، ہم نے من و ان تسلیم کرنا ہے، اسی کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی بنیاد پر جی رہے ہیں، تو انتخاب کی تو اس نے اجازت ہی نہیں دے رکھی، اس نے دنیا میں رہنے جینے اور عیاشی کرنے کی ایک خاص حد تک اجازت دے رکھی ہے، لیکن ایسی اجازت نہیں دے رکھی کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کے دین کو بدلنا شروع کر دو اور جس طرح چاہو اسے موم کی ناک بنا دو۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سمعنا و اطعنا، اللہ کی جو آیات تھیں رسول نے سب سے پہلے مانا، پھر مومنین نے مانا، پھر ایک جملہ ہے جو پہلی آج کی اس آیت کا اختتام کر رہی ہے اور وہ بہت ہی زبردست خوبصورت جملہ ہے، اور وہ ہے غفرانک ربنا۔ یہ جو لفظ ہے نا غفرانک، اس کا بنیادی مطلب ہے کہ اے اللہ تو معاف کر دے، اے اللہ تو بخش دے، اے اللہ تو مغفرت کر دے، ہم سے جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہے بس اسے نظر انداز کر دے، اس کو معاف کر دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، ہمارا لوٹ کے آنا تو آپ ہی کی طرف ہے۔ تو اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھیے، ہم اس کے بعد کی آیات کو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پڑھیں گے، لیکن دیکھیے اللہ کی طرف سے اس کی اپنی زمین پر کچھ دیر جینے کی جو اس نے مہلت دے رکھی ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور اس مہلت میں صحت دے رکھی ہے، یہ اس سے بڑا کرم ہے، اور اس مہلت میں اس نے اولاد دے رکھی ہے، یہ مزید کرم ہے، اور اس مہلت میں اس نے ہمیں جینے کا سامان مہیا کر دیا ہے، عیاشی کے مختلف انداز بھی عطا کر دیے ہیں، تو یہ اس کے مزید کرم ہیں۔ تو مسلسل اس کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، اسے استعمال کرتے ہوئے آدمی تو ہر گھڑی اسی کا شکر ادا کرنے والا اسے ہونا چاہیے، لیکن بشر ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ یہ انسان ہے، اور انسان ہونے کے ناطے سے یہ بھولے گا ضرور، اور کبھی جان بوجھ کر بھی غلطی کرے گا، یہ اس رب کو پتہ ہے، اسی وجہ سے اس نے خود یہ کلمات ہمیں سکھا دیے ہیں، غفرانک غفرانک، اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری دیگر دعائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انہیں ورد زبان رکھیے، اپنی زبان کا حصہ بنا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اعلان اچھا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ جانتا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن وہ سننا پسند کرتا ہے کہ کس نے مجھے پکارا ہے اور کس نے مجھے مانا ہے، وہ پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث پر بات ختم کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں ایک بار ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے گناہ کرتا ہے اور پھر اپنے رب کو پکارتا ہے، اے میرے رب
مجھے معاف کر دے، میرے گناہ سے درگزر فرما دے، تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں باقاعدہ اس جملے کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو فلاں زمین پر فلاں بندہ جو ہے اس نے مجھے پکارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، اس نے مجھے پکارا ہے اور اپنی غلطی کی معافی طلب کی ہے، اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے اسے معاف کیا۔ اس اعتبار سے سامعین محترم اللہ کی نعمتوں کو جانتی بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں اور اس کے راستے پر چلنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ اللہ میرا بھی اور آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔